نحمده ونصلي على رسوله الكريم الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم. بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کا تشکر، شکرا للہ الف الف مرۃ میۃ کل ذرۃ. اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات کا شکریہ ادا کرنے حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود بر حبیب رب ودود صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات والا صفات پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان عالی شان کا مفہوم ہے: جو بندہ روزانہ میرے اوپر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا. حضرات محترم، ہمارا سلسلہ چل رہا ہے ایمان کی منزل ہے. تو ایمان کی منزلوں کے اندر جو بنیادی چیز ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر جس نبی کا رتبہ ہے، یعنی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا ہمیں امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا. اور اس شرف کے اندر جو اللہ نے ہمارا شرف، یعنی اس امت کے لوگوں کا جو شرف بتایا ہے، آج اس کے متعلق گفتگو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، کہ تمہیں بھیجا اس لیے گیا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے منع کرو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر تم ایمان لاتے ہو. یعنی تم بہترین امت ہو، اس لیے تمہیں بھیجا گیا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو، یعنی اللہ پر ایمان لا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کہ ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک فرمان عالی شان کا مفہوم عرض کرنے لگا ہوں. ایک حدیث پاک ہے، اس کا مفہوم عرض کرنے لگا ہوں. لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مقدس و مبارک لبوں سے، اپنی مقدس و مقدس زبان سے جو فرمایا اس کا مفہوم عرض کرنے لگا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، تو ان کو دیکھ کر انبیاء و شہداء ان پر رشک کریں گے. یعنی یہ مقام ان کو کیسے مل گیا، حالانکہ یہ تو شہید بھی نہیں ہے اور نبی بھی نہیں ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا کہ وہ لوگ ہیں، میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں سمجھانے کی خاطر، کہ جو بندوں کو اللہ کا محبوب بنانے کا کام کرتے ہیں. یعنی محبوب گر، اللہ کے محبوب گر، یعنی اللہ کے محبوب بنانے کا گر ان کو آتا ہے، طریقہ آتا ہے، میتھڈ آتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں، یعنی جو کیا مطلب محبوب گر، کیا مطلب اللہ کا محبوب بناتے ہیں. تو آگے روایت کا مفہوم آپ سے عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، نیکی کی طرف بلاتے ہیں، اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، رب کے رضا کے کاموں کی طرف بلاتے ہیں. ان کے بلانے کی وجہ سے اللہ کے بندے اللہ کے راستے پہ چل پڑتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پہ چل پڑتے ہیں، یعنی نیکی کے راستے پہ چل پڑتے ہیں. تو وہ اس راستے پہ آ کر اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں. چونکہ یہ لوگ سبب بنتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے محبوب بنانے میں، تو یہ محبوب گر ہو گئے. تو یعنی یہ اللہ سے محبوب بنانے والے، یہ محبوب گر کا لفظ میں نے سمجھانے کے لیے استعمال کیا ہے، آسان رہے گا. محبوب گر، محبوب بنانے والے، کس کے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بنانے والے. یہ لوگ قیامت والے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے. یہ جو محبوب گر ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی التجا ہے کہ وہ ہمیں شفاعت فرما کر، اپنی نظر کرم فرما کر، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے ہم نے حصہ عطا فرما کر ان لوگوں میں شامل کر دے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں یا محبوب گر ہیں، یا ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ شامل فرما دے جن کے متعلق فرمایا گیا کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، جو صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خاطر ہی کسی سے
دشمنی رکھتے ہیں۔ تو میرا اور آپ کا یہ جو سلسلہ ہے، اللہ کرے اس کے اندر اخلاص نیت بھی ہو، آپ بھی غور سے اس پہ توجہ دیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ محبوب گر کی ڈیوٹی پوری کرتے ہوئے، یا کنتم خیر امتن، اس کی ڈیوٹی پوری کرتے ہوئے ہم میں سے سب اس سلسلہ تبلیغ کے اندر، نیکی کو پھیلانے کے اندر ایک دوسرے کے معاون ہو سکتے ہیں، مددگار ہو سکتے ہیں۔ ہم بھی وہ محبوب گر والا جو پیشہ ہے، سلسلہ ہے، اس کو اختیار کر کے ہم بھی، یہ بڑا کمال کا سلسلہ ہے، تو اس کو اگر ہم آگے چلائیں تو اس سے بڑے فائدے ہو سکتے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے ایک محبوب گر کے ایک واقعے کی تمثیل رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بندے کی نیکی کی دعوت دینے سے، یہ محبوب گری کا راستہ اختیار کرنے سے کتنا بڑا انقلاب کسی کی زندگی میں آ سکتا ہے۔ آپ کی توجہ دلانے سے، آپ کی یہ باتیں آگے پہنچانے سے، جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغامات آگے پہنچانے سے، میں کوشش کر رہا ہوں اس عمر میں، دعا کریں میں بھی اخلاص کے ساتھ کر سکوں، جو دن رہ گئے اچھائی کے ساتھ کر سکوں، اور آپ سے جو بھی میرے مخاطب ہیں، جو میرے سامعین و ناظرین ہیں، میں آپ سے بدری التجا کروں گا کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، نیکی کی دعوت دیں، اور نیک کاموں میں اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے راستے پہ چلنے والوں کا ساتھ بھی دیں۔ تو یہ ساتھ میرے ساتھ بھی آپ کا ہوگا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ سپریڈ کریں، پھیلائیں، فالوئنگ کریں، اور باقی دوستوں کو بتائیں تاکہ یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہے۔ تو میں ایسے ہی کر رہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے مطابق ایک واقعہ ملتا ہے کہ جو اس پہ سمجھانے میں بڑا مددگار ہوگا کہ یہ محبوب گر سے کیا مراد ہے، یا محبوب گری کیا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ ایک روایت ملی مجھے کہیں سے کہ ہالینڈ کے اندر ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کا نام ہارون، بتایا گیا ہے کہ وہ ایک چیریٹی کا سلسلہ، یعنی ایک خیراتی ادارہ بنانے والے تھے۔ تو وہ مختلف لٹریچر کا، مختلف تنظیموں کی جو بکس تھی، ان کا جو کتابیں تھیں، ان کا مطالعہ کر رہا تھا کہ بھی یہ کام کیسے کیا جائے، اور اس میں انسانیت کی بھلائی کے لیے کیا کیا کام کیا جائے، طریقہ کار کیا ہو جس میں انسانیت کی بھلائی ہو، اور انسانیت کا، انسانوں کا بھلا کیا جائے۔ بعض لوگ اچھے ہوتے ہیں، مزاجن اچھے ہوتے ہیں، طبع کے اچھے ہوتے ہیں، بعض کو دن رات لوٹنے کی پڑی ہوتی ہے، اور بعض کو دن رات اللہ کی راہ میں لوٹانے کی، یا اللہ کے مخلوق کو فائدہ پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ان کی فطرت سلیم کے اندر رکھ دیتا ہے۔ تو یہ ایسا بندہ تھا، مگر ایک دن ان کے کلینک پہ ایک اللہ کا ایسا بندہ آ گیا جس کی ڈیوٹی کنتم خیر امت، یہ اچھائی کی دعوت دینے والوں میں تھا، یا جس کی ڈیوٹی محبوب گری کی تھی، جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے پہ چلا دیتا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب اس چیز میں بڑا انٹرسٹڈ ہے، تو وہ بہت انٹرسٹنگ اس کا سلسلہ ہے کہ وہ اس میں بڑی کوشش کر رہا ہے، تو انہوں نے ان کو ایک نصیحت کی، ایک اچھی بات کی، کہا کہ بے شک آپ جس کا چاہیں لٹریچر پڑھیں، آپ کو جو صحیح لگے، مگر میری ایک آپ سے گزارش ہے، آپ اس پہ بھی توجہ ضرور کریں۔ اس نے پوچھا کیا؟ تو وہ عالم دین تھے، انہوں نے فرمایا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی کتاب، کوئی کتب سیرت پڑھیں، میرے آقا کی اخلاقیات کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت سے محبت کی، آپ جو ہے نا وہ کوئی کتاب پڑھیں۔ تو اس نے آج ہر زبان میں یہ ٹرانسلیٹڈ ہو چکا ہے کہ جو لٹریچر ہے، مذہبی لٹریچر ہے، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کتابیں، تو اس کو بہرحال ایک کتاب مل گئی انگلش کے اندر جو لکھی ہوئی تھی، تو اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک واقعے کا ذکر، جو ہی اس نے کتاب کھولی اس کے اندر وہ واقعہ تھا، اور جس نے اس کی زندگی بدل دی۔ وہ واقعہ کیا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے، اور حضرت بلال، باقی کچھ صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے، تو کہیں جا رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گلی کے ایک موڑ پہ دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی ہے اور رو رہی ہے، زمین پر بیٹھے نا رو رہی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام روتے ہوئے کو دیکھ کر کہاں آگے جا سکتے تھے۔ آپ کی شان کریمی ہے، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کی بندوں سے محبت، تو یہ تو پورا جہان تسلیم کرتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی مخلوق سے بالعموم اور انسانوں سے بالخصوص آقا علیہ السلام بہت زیادہ محبت، اور ان کی بھلائی کے لیے بھلائی چاہنے والے آقا علیہ السلام سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام اس کے قریب رک گئے اور پوچھا کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے،
تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں ایک یہودی امیر عورت کی غلام ہوں، میں تیل لے کے آ رہی تھی اور مجھے یہاں جو ہے نا وہ کچھ پھسلن ہوئی، تو میرے ہاتھ سے وہ تیل کا برتن جو ہے وہ گر گیا اور سارا تیل جو ہے وہ زمین کے اندر چلا گیا ہے، وہ تیل گر گیا ہے۔ تو وہ میں جب گھر جاؤں گی تو وہ مجھے بہت زیادہ ستائے گی، مجھے مارے گی اور مجھے گالیاں دے گی، چونکہ امیروں کا مزاج ویسے بھی، اور آگے سے یہودی تو ویسے ہی کائنات کے ایک بدترین مخلوق میں ان کی ایک تعداد تو بدترین لوگ ہیں۔ یہ ساری تاریخ انسانیت کے اندر فتنہ پروری ان سے بس، ظلم و ستم ان کے بعد بس۔ تو یہ بھی اپنے ہر دور میں ایک انسانیت کے نام پہ یہ چنگیز اور ہلاکو خان جیسے درندے ہیں۔ تو انہوں نے جب یہ بات کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ گھر سے جاؤ اور کچھ دراہم لے آؤ، یعنی کچھ درہم، پیسے سمجھ لیں آپ لوگ، کہ وہ لے آؤ، ہم اس کو تیل خرید کے دیتے ہیں۔ تو گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشانہ اقدس سے پیسے دراہم لے کے آئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اس کو تیل خرید کر اس برتن کے اندر اس کو دیا اور کہا کہ اب آپ جائیں، تو پھر بھی وہ رونے لگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اب کیوں روتی ہے، اب رونے کا سبب کیا؟ اس نے کہا کہ آپ تو بہت اچھے لگ رہے ہیں اور آپ تو انسانیت کے نام پہ لگتا ہے کہ بہت ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظمت عطا فرمائی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت پیارا اور خوبصورت دل عطا فرمایا ہے، مگر میری جو دیر ہو گئی ہے نا یہ یہاں اس سلسلے کے اندر کہ میرا تیل گر گیا اور پھر آپ نے لے کے دیا، میں یہاں جو دیر کر گئی ہوں اس دیر کی بھی مجھے سزا ملے گی۔ اللہ اللہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چل ہمیں تیرے ساتھ چلتے۔ دیکھیے میرے نبی کی بات، لجپال پریت نو توڑ دینی جیندی باہاں پھڑ دین پھر چھوڑ دین۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ چل پڑے۔ تو ان کے گھر گئے، دکل باب ہوئے تو عورت باہر آئی، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم اس کے سفارشیں، اس عورت سے ایسے تیل گر گیا تھا، ہم نے تیل خرید کے دے دیا، تو اس سے ناراض نہیں ہونا۔ تو اس عورت کی نگاہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ پڑ گئی، تو چہرہ اقدس پہ نگاہ پڑتے ہی اس عورت کے اندر کی دنیا بدل گئی۔ تو اس نے سوال کر لیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ ہستی جو آپ کے ساتھ ہیں، اتنے متانت اور وقار کے ساتھ کھڑے ہیں، تو یہ کون ہے جو اس ایک غلام زادی کا، ایک غلام عورت کے سفارشی بن کے آگے ہیں، ان کی سفارش کرنے آگے ہیں؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اب تخیلاً عرض کر رہا ہوں کہ حضرت بلال سے کوئی پوچھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے، ان کی شان کیا ہے، تو اگر وقت ہو تو بلال بتانے لگے تو شاید سننے والوں کے پاس وہ وقت، جن کے پاس نہیں ہے تو بلال اگر بتانے والے ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بتانے والے ہوں، تو پھر سننے والوں کو کب وقت کا پتہ چلے گا؟ مگر وہ وقت ہی ایسا تھا کہ وہ انہوں نے بتایا کہ یہ رسول رب العالمین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم، یہ دولہا عرب، یہ دولہا شب معراج، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو عورت نے کہا اچھا، جن کے متعلق ہر روز پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، یہ تو اتنے کریم ہیں۔ تو عورت کہنے لگی کہ جو ایک غلاموں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتے ہیں، تو جو ان کے ساتھ عزت سے پیش آئیں گے، جو ان کو ترجیح دیں گے، تو وہ ان کے ساتھ کیسے پیش آئیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی کلمہ پڑھا دیا، اور یہ جو عورت، وہ جو جس کی سبب سے گئے تھے، اس غلام عورت نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ اور یہ ڈاکٹر ہارون جو یہ واقعہ پڑھ رہا تھا کتاب کے اندر، تو جب اس نے یہ واقعہ پڑھا تو وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اور یہ بات چلی تھی ایک محبوب گر سے، ایک محبوب گر نے بتایا کہ میرے آقا کی سیرت پڑھ لو، محبوب رب العالمین کی سیرت پڑھ لو۔ اس کی اس نصیحت کے ایک فکرے نے ایک بندے کی زندگی کی کایا بدل دی، اور واقعہ بھی وہ کہ جس کے اندر پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی نے ایک خاندان کو جہنم سے بچا کر جنت کا مستحق بنا دیا۔ یہ ایسے ہی واقعات ہیں کہ جب آپ نیکی کا حکم دیں گے، اچھائی کی بات کریں گے، اچھائی کے راستے پہ لوگوں کو چلائیں گے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، کہ تم بہترین امت بنا کر بھیجے گئے جو لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان رکھتے ہو۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی نیکی کی دعوت دینے والے اللہ کے محبوب بندوں کی طرح محبوب گر بن جائیں، یا ان کے راستے پہ چل جائیں جو اللہ کے نیک بندوں کی باتیں سن کر نیکی کے راستے پہ چل پڑتے ہیں۔
یا رب کے محبوب بن جائیں، رب کی خاطر محبوب گھر بن جائیں. یہ کمال کا سلسلہ ہے. زندگی تو گزر جائے گی، تو انشاءاللہ میرے اگلے سلسلے کے اندر میں حضرت ابراہیم بن ادم، اس کو بھی کسی نے نصیحت کی اور کیا انقلاب آیا اس کی زندگی میں اور وہ کیا تھے، تو انشاءاللہ میں اگلے سلسلے میں عرض کرتا ہوں. وما توفیقی الا باللہ. اللہ تعالی ہم پہ کرم فرمائے بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.